السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بابرکت سلسلہ چل رہا ہے، جس کی ہم 14 قسطیں آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہوئے کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی قسط آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حلیمۃ السعدیہ اور واقعہ شق صدر۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مقام ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصہ بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ غربت و افلاس سے ان کا حال دگرگوں تھا۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور وفور شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اس پر بٹھایا۔ یہ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جوانی میں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں مکے حاضر ہوئی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی تھیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناکہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ ان تحائف سے زیادہ اس بات پر شاداں و فرحان تھی کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا جس کی دعائیں اور تمنا وہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ آپ کی شیر خوارگی کا زمانہ میں وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سال میں 2 بار والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے ملانے لے جاتیں اور پھر واپس لاتی۔ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو یہ امر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت تکلیف کا باعث بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے پناہ محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ کی جدائی برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ حضرت آمنہ بولیں، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے اس فیصلے کو ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ تاہم چند ماہ بعد یہ فیصلہ بوجہ کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مزید 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ سکے۔ 6 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا رہا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے۔
یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان و زد و عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا۔ آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے میں بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ واقعہ شق صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سے محیر العقل واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں اور حادثات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شق صدر، سینہ مبارک چاک کیے جانے کا نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا، جبکہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا شیر خواری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سفید پوش آدمیوں، فرشتوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالی تھی، زمزم کی برف بھری پڑی تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی دوڑ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اجزاء نکال کر زمزم کی برف یعنی پانی سے اچھی طرح دھویا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا اور اسے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تاش میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا۔ پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم مدمل ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچہ کا چہرہ کا رنگ فق ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔